بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نکاح کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے واجب، کس کے لیے مسنون ہے اور کس کے لیے ممنوع۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس شخص کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے۔ جو شخص مہر اور بیوی کے نان نفقے کی ادائیگی پر قادر ہو، نان نفقے کا مطلب اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہو، اور اسے اطمینان ہو کہ وہ بیوی پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرے گا، اور طبیعت میں نکاح کا ایسا تقاضا ہو کہ نکاح کے بغیر زنا سے، بدکاری سے بچنا ممکن نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کے لیے نکاح واجب ہے، تو جو شخص نان نفقہ، مہر اور بیوی کے جملہ حقوق ادا کرنے پر قادر ہو اور اسے خطرہ ہو کہ اگر نکاح نہ کیا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ وہ شخص جس کے حق میں نکاح سنت ہے، تو جو شخص حالت اعتدال میں ہو، یعنی درمیانی حالت ہے، نان نفقے پر قادر ہے، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن دل میں ایسا شدید تقاضا نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو یا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کر کے باعصمت زندگی گزارنا، عفت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایسا شخص نکاح نہ کرے قدرت کے باوجود، تو تارک سنت تو ہوگا، لیکن اس کی بنا پر اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ جس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح کر کے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، مثلا نان نفقے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یا بیوی کے جو جسمانی حقوق ہیں انہیں ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، گناہ ہے۔ پانچویں نمبر پر وہ شخص جس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو یقین ہو کہ وہ بیوی کا مالی اور جنسی حق ادا نہیں کرے گا، اور مالی یا جنسی حق ادا کرنے پر قدرت اس کو بالکل نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کا اقدام کرنا حرام ہے۔ اگر ایسا عاجز شخص نکاح کرے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔